السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيد المتقين والصلاة والسلام على سيد الراكعين والصلاة والسلام على سيد الساجدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. عن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في شرح السنة: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी जिक्र इलाही के साथ सुभान अल्लाह कहते जाएं
الحمدللہ کا تذکرہ بھی کرتے جائیں، کیونکہ آپ کی زبان سے جو سبحان اللہ ادا ہوگا اور آپ کی زبان سے جو الحمدللہ نکلے گا، بارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن میں موجود 206 ہڈیوں کا صدقہ ادا ہوگا۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ تملأ المیزان الحمدللہ، جب بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے۔ امام مسلم ابن حجاج قشیری کی مسلم شریف، امام مسلم کا زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 251 سال کے بعد وفات پانے والے امام مسلم کا وہ زمانہ خود فرماتے ہیں تملأ المیزان الحمدللہ، جب بندہ مومن اپنی زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رب ذوالجلال نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ انفرادی طور پر عبادت کرنے والے حضرات، انفرادی طور پر اذکار کی پابندی کرنے والے حضرات، انفرادی طور پر ویکتیگت طور پر یعنی پورے طور پہ انڈیویجولی اکیلے انفرادی طور پر مخصوص انداز میں اوراد کی پابندی کرنے والے، انفرادی طور پر تسبیحات الہیہ کا تذکرہ کرنے والے، یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلسہ عظمت صحابہ یہاں اجتماعی طور پر آپ ذکر الہی کر لیجئے تاکہ باہمی محبتوں کا ثبوت روشن ترین انداز میں منظر عام پر آ جائے۔ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدسہ کے مطابق آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ اپنے ایمان کو ہم نے اور آپ نے پھر سے تازہ کر لیا ہے تاکہ اگر ابلیس لعین راستے میں کسی مقام پر بھی کفر و شرک کے ڈنڈے سے ہمارے ایمان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے تو ہمارے ایمان پر ذرہ برابر اس کے حملے کا اثر نہ ہو، بلکہ ہمارا ایمان اس درجہ مضبوط ہو جائے کہ مملکت عربیہ میں نہیں بلکہ مدینۃ الرسول میں جس طریقے سے مصعب ابن عمیر نے اور حضرت حنظلہ نے جوانی کو اور اللہ کے راستے میں پورے طور پر امیر حمزہ نے عالم شباب کو میدان احد میں قربان کر کے عرش معلیٰ کے فرشتوں کو رشک کرنے کا موقع عطا فرما دیا تھا، ان اصحاب مصطفیٰ کا صدقہ آپ کے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بدلے میں ہندوستان کی سرزمین وزیر باغ مسجد ایوبی کے مسلمانوں کو عطا ہو جائے۔ یہ ایک کلمہ، یہ ایک کلمہ جو 24 حروف کا مجموعہ ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، 24 حروف کے مجموعے پر کلام اللہ کے 86,000 سابقہ الفاظ کی بنیاد قائم ہے۔ کیونکہ اگر کلمے کا اقرار نہیں تو قرآن مجید فیض نہیں پہنچائے گا، کلمے کا اعتراف نہیں تو پورے طور پہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار آپ کو فیض نہیں پہنچا پائے گا، اگر کلمہ طیبہ کا اظہار نہیں تو شریعت رسول آپ کی بخشش نہیں کرا پائے گی، اگر کلمہ طیبہ پر پورا یقین و ایمان قائم نہیں تو آپ کی نمازیں کافور ہو جائیں گی، حج بیت اللہ واپس کر دیا جائے گا، آپ کی عبادتیں واپس کر دی جائیں گی، آپ کی خیرات واپس کر دی جائے گی۔ قرآن تک پہنچنے کے لیے کلمہ طیبہ کا زینہ لازمی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے صاحب ایمان کے ایمان میں زنگ لگ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ موجود تھے، 53,000 نہیں 5,374 روایت رسول نقل کرنے والے ابو ہریرہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جنگ خیبر کے بعد میں ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن آقا نے رکھا۔ ابو ہریرہ موجود تھے۔ اب جب ایک صحابی رسول کا تذکرہ آتا ہے، دل آتا کہ تھوڑی سی کچھ تعارفی بات بھی ہو جائے کہ وہ صحابی ہیں کون، اسلام سے پہلے کیا تھے۔ صدر ذی وقار، ناظم جامعہ حفصہ للبنات، محترم معظمی
جناب قاری رضی الدین صدیقی صاحب اطال اللہ عمرہ، آمین، نے اپنی انکساری اور عاجزی کا ثبوت دیتے ہوئے خاصات کے متعلق آپ حضرات کو کافی آگاہی دی کہ آپ کی منکسر المزاجی ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اعلیٰ سمجھتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ کمیٹی مسجد ایوبی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالباً 20-22 روز پیشتر بدریہ فون موصول ہوئی تھی۔ بعد میں مسجد ایوبی کے خدمت گزار متولی باوقار محترم معظمی جناب حضرت عبدالعزیز زیغم صاحب اپنی پیرانہ سالی، جسمانی نقاہت و کمزوری کے باوجود 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے صاحبزادے اور اس علاقے کے دوسرے معتبر افراد کے ساتھ خاکسار کی رہائش گاہ پر پہنچتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے اب سے 7 سال پیشتر ہماری جس مسجد کا نام مسجد ایوبی مقرر فرمایا تھا، حالانکہ خاصا کے دل و دماغ سے یہ بات کچھ حد تک مفقود ہو چکی تھی، غائب ہو چکی تھی، حضرت زیغم مدلہ العالی صاحب نے یاد دلایا ہماری رہائش گاہ پر کہ مسجد ایوبی میں الحمدللہ ایک مدرسہ انصار العلوم کے نام سے قائم ہو چکا ہے اور مسجد بھی آباد ہے، مزید اس میں تعمیر و توسیع کے مراحل پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج سیاحت کی حاضری ہوئی، اللہ کے اس مقدس گھر کو 7 سال کے بعد دوبارہ پھر سے دیکھا۔ خواہش یہ تھی کہ نماز عشاء یہیں پر ادا کرتا، مصروفیات کے باعث نماز عشاء اپنے یہاں ہی ہم کو ادا کرنا پڑا، اور آپ حضرات کے درمیان اس وقت چند لمحات کے لیے حاضر ہوں۔ مجھ سے پیشتر جن بلند پایا علماء اسلام نے نورانی، عرفانی، ایمانی، قرآنی، حقانی تقاریر فرمائی، رب ذوالجلال ان کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ کو شرف قبولیت سے نواز دے، آمین۔ مقصد خیر کے تحت جو کلمات اللہ نے مجھ سے ادا فرمائے ہیں ان کو عملی جامہ پہنا دے، اور وزیر باغ مسجد ایوبی کے دامن میں نہ صرف یہاں بلکہ خرم نگر اور مکارم نگر اور کریم گنج اور یاسین گنج جہاں جہاں مجھے بتایا ہے زیغم صاحب نے کہ آج اناؤنسمنٹ ہوا ہے چوک اور چوپٹیوں کا علاقہ، اللہ رب العالمین، اور وہاں سے جو لوگ تشریف لائے ہیں، ابھی میں دفتر میں بیٹھا تھا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی جو مدرسہ انصار العلوم کی نگرانی کے فرائض صداقت پر مبنی تمام انجام دے رہے ہیں، وہاں آفس میں ایک صاحب کانپور سے تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے کانپور میں خبر ملی ہے کہ لکھنؤ میں وزیر باغ میں آپ کی حاضری ہے، بہرحال وہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کا شکریہ ادا کروں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس وقت کتنے چکر کاٹتے ہیں، یہ مفتی گنج پہنچ گئے جناب والا، کہیں سے خبر ہو گئی کہ جلسہ ہونا ہے کہیں پر، مفتی گنج کے بعد مصاحب گنج، وہاں کہیں عرس ہو رہا تھا، اس میں پہنچ گئے، وہاں معلوم کیا تو نہیں معلوم ہوا کہ کبھی نشب کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں موجود ہے، اللہ نے آپ کو بہرحال دھیرے دھیرے، یہ دراصل تاثیر محبت صحابہ ہے جو اس طریقے سے عملاً نظر آیا کرتی ہے، اور اہل دل اہل نظر اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری حیثیت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری شوکت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری طاقت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری عمارت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری قوت کو نہیں دیکھتا، اللہ جو رب ذوالجلال ہے، وہ اللہ جو علام الغیوب ہے، وہ رب کریم جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے پاؤں دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ دیکھتا ہے ہمارے دل کی حالت، وہ اللہ دیکھتا ہے ہمارے قلب کی طہارت، وہ اللہ دیکھتا ہے آپ کے دماغ کی نفاست کہ
کون کس مقصد کے تحت جلسہ سیرت النبی میں آیا ہے، اس مقام پر عرب کا ریاض تقسیم نہیں کیا جائے گا، پھر بھی بھاگے بھاگے لوگ چلے آ رہے ہیں اللہ کا ذکر سننے، رسول پاک کا تذکرہ سننے، صحابہ کرام کی منقبت سننے، صحابہ کرام کی جاں و کو پورے طور پہ حال سننے، صحابہ کرام کی جاں سپاری کا حال سننے، اصحاب مصطفیٰ کی دلیری سننے، اصحاب مصطفیٰ کی جانبازی سننے، سبحان اللہ کا تذکرہ جاری رکھے تاکہ آپ کے سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا پہ جو موجود ہے جبریل امین اور ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں 7.5 ارب فرشتے خالی وہ ہوتے ہیں جو ایک مہینے میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ نماز میں جب کوئی بندہ مومن آمین آہستہ سے کہتا ہے تو وہ آمین کی آواز سن کر عرش معلیٰ کے نیچے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کا مقام خانہ کعبہ کی چھت کے ٹھیک سیدھان میں سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین کا مقام ہے، اور اسی مقام پر 70,000 فرشتوں کی جماعت ہر نماز کے وقت بنتی ہے۔ آدم صفی اللہ جب زمین پر نہیں آئے تھے 8,500 سال پہلے جب جنت الفردوس میں مقیم کیے گئے تھے تو رب ذوالجلال نے آدم سے فرما دیا تھا کہ میری عبادت اگر کرنی ہے تو سدرۃ المنتہا میں جاؤ، جبریل سے کہنا امامت کے لیے مصلی چھوڑ دے، میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کا باپ آدم صفی اللہ جبریل سے کہتے مصلی چھوڑ دے، میں آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہوں، 80واں دادا ہوں، میرے 80ویں پوتے ہوں گے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 7,500 سال کے بعد مکہ معظمہ میں دوشنبے کے روز صبح سویرے 4:20 پر تشریف لائیں گے۔ بڑی گمراہی کے دور میں بھیجوں گا اپنے امام الانبیاء کو، نبیوں کے سردار کو، جب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے جا چکے ہوں گے تب بھیجوں گا اپنے رسول کو۔ قاری صاحب نے ایک بات کہی تھی غالباً یہاں پر جو بیان ایمانی قرآن چل رہے تھے اس تعلق سے کہ جو چیز عالم دین بڑی محنت و مشقت سے حاصل کرتا ہے عوام میں کم از کم انتظار بھی کسی قدر ہونا چاہیے۔ معلوم تو ہو جائے کہ عالم اسلام جب تمام شب کلام اللہ کے سمندر میں ہوتے لگاتا ہے تب جا کر اس کو ایک چھوٹا سے علم کا موتی ہاتھ دبتا ہے۔ ہم نے تو عرض کر دیا کہ 8,500 سال پہلے آدم صفی اللہ جنت الفردوس میں تھے، خاکسار کو جدہ میں دار ابی حنیفہ میں بحر احمر کے کنارے کتنے کتب خانے چھاننے پڑے، جہاں قبل اسلام کے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ سکندر مقدونیہ، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو یونان کا سکندر ہے اس کے متعلق ہم لوگ کیا نظریہ رکھیں؟ میں نے عرض کیا یہ جو سکندر ہے یہ پارسی مذہب کا ایک ظالم قسم کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کو سکندر مقدونیہ کہا جاتا ہے۔ یونان کا قدیم ترین شہر جس کو ایتھنز کہا جا رہا ہے اس وقت، اس ایتھنز کا پرانا نام مقدونیہ تھا، اور یہ اتنا ظالم تھا کہ بستیوں میں آ کر آگ لگا کر تمام اہل بستی کو اور معصوم بچوں کو فرعون جیسے ظالم کے طریقے کو زندہ کرتا تھا، اور نیچے بستی میں آگ لگانے کے بعد خود اپنے گھوڑے اور لاؤ لشکر کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر جا کر کے جلتی ہوئی بستی کا دلدوز منظر دیکھ کر قہقہا لگاتا تھا۔ یہ اتنا ظالم سکندر پارسی آگ کی پوجا کرنے والا زرتشت کو عربی میں زرتشت بولتے ہیں، فارسی میں زردشت بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 650 سال پہلے اسی نے پارسی مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ ہمارے اسلام سے دین اسلام سے 1150 سال پرانا پارسی مذہب ہے جو سرزمین ایران سے شروع ہوا تھا، وہ پارسی مذہب کا تھا۔ اور جو ہمارے یہاں کے سکندر ہیں ان کو تو کلام اللہ نے اپنا چہیتا بتایا ہے۔ ان سکندر کو سکندر ذی القرنین بولتے ہیں، اور عام زبان میں سکندر ذو القرنین بولتے ہیں۔ ان کو دراصل صحیح انداز میں سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں کوئی اور نہیں بتائے گا، علماء کرام ہی کا ذمہ ہے بتانے کا۔ اور اسی طرح کے اجلاس میں بتایا جہاں ہم نماز کی فرضیت کی بات کریں، جہاں ہم وضو کے احکام پیش کریں، وضو کے مسائل پر روشنی ڈالیں، جس مقام پر ہم کردار اسلامیہ کو اسلامی آئین و قوانین کی روشنی میں پیش کریں، جہاں ہم اسلامی تمدن کی بات کریں، جہاں ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کی بات کریں، جہاں ہم اسلامی آئین و ضوابط کی بات کریں، جہاں ہم اسلامی زندگی کی بات کریں، جہاں ہم قرآنی ضابطے قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کریں، وہاں ہم کو چاہیے
کہ ہم اپنی تمام پچھلی تواریخ کا بھی کامل و مکمل علم رکھیں، تاکہ اگر کوئی بھی شخص جو اسلام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اگر کوئی سوال کر بیٹھے کسی صاحب ایمان سے، کسی داڑھی والے بزرگ سے، کسی بھی مسلمان سے، نمازی مسلمان سے، تو کم از کم وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایک امتی اس کو کامل و مکمل اطمینان بخش جواب کتاب کی روشنی میں تو دے سکے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اے ثابت 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لینا، عبرانی 15 دن میں یہودیوں کی زبان۔ ذرا غور فرمائیے، 15 دن میں کوئی نئی زبان آ سکتی ہے؟ عربی زبان کو کوئی 15 دن میں سیکھ کے دکھائے، انگلش زبان کو کوئی 15 دن میں سیکھ کے دکھائے، کوئی فارسی زبان کو 15 دن میں سیکھ کے دکھائے، کوئی سنسکرت زبان کو 15 دن میں سیکھ کے دکھائے، کوئی اسلامک لینگویج رشیا میں بولی جاتی ہے اسلامک لینگویج، کوئی اسلامک زبان کو 15 دن میں سیکھ کے دکھائے، کوئی بنٹو لینگویج، زمبابوے کی زبان کو بینٹو لینگویج بولتے ہیں، بنتو زبان عربی میں بنتو بولتے ہیں، انگلش میں بینٹو بولتے ہیں، کوئی اس زبان کو سیکھ کر کے بتائے 15 دن میں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت کا معجزہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت جا کر کے عبرانی زبان سیکھ لے، جبکہ عبرانی زبان کے قواعد کی ایک کتاب مدینے میں موجود نہیں۔ توجہ فرمائیے، عبرانی زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد کی ضرورت، ویاخیا کو سمجھنے کے لیے، گرامر کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ طور پہ مدرسہ انصار العلوم میں تو نصاب موجود ہے، کورس موجود ہے، ماشاءاللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کلام اللہ سیکھ رہے ہیں، حافظ قرآن کی باقاعدہ طور پہ تعلیم دی جا رہی ہے، حافظ قرآن بھی بنانے کا شعبہ قائم کر دیا گیا ہے، درجہ اول درجہ دو میں تعلیمات چل رہی ہیں اور نصابی تعلیم چل رہی ہے، باقاعدہ کورسز وہاں پر جاری اور ساری ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہودی زبان سیکھنے کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ جب جانے لگے حضرت ثابت عبرانی زبان سیکھنے کے لیے، آقا نے فرمایا، اے ثابت میرے پاس تو آ جاؤ۔ جب تشریف لائے ثابت تو فرمایا، ذرا میرے اور قریب آ جاؤ۔ ثابت اور قریب ہوئے، رسول پاک نے فرمایا کہ اور میرے قریب آ جاؤ، ادنی اور میرے قریب آ جاؤ۔ ثابت اور قریب ہوئے، رسول پاک نے دستے رسالت سینے پر پھیر دیا، 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ گئے۔ یہ عبرانی زبان سیکھنے کا فلسفہ، عبرانی زبان سیکھنے کی حکمت، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن جریر، علامہ ابن جریر کا جو زمانہ ہے تقریباً 1150 سال پہلے، ان سے پہلے علامہ محمد ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح رسول پاک نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو غیر زبان سیکھنے کے لیے پورے طور پر حکماً مامور فرمایا تھا، معلوم یہ ہوا دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے صبح قیامت تک کے پیدا ہونے والی ایک ایک زبان کا سیکھنا سنت ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ جیسے مسجد میں چراغ روشن کر کے اللہ کے گھر کو روشن کرنا، جس زمانے میں لائٹ کی تھی، لائٹ ایڈیسن نے بنائی ہے 1879۔ اس سے پہلے چراغ روشن ہوتے تھے، زیتون کے تیل کے، گھی کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں چراغ جب روشن فرمایا تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا، رب ذوالجلال تیرے ایمان کو صبح قیامت تک کے روشن رکھے، تو نے رسول پاک کی مسجد کو چراغ سے منور فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے زبانوں کا علم بہت ضروری ہے، اور زبانوں کا علم ان لوگوں کے پاس بہت کم ہے جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ، سویلائز، تعلیم یافتہ، ڈاکٹر، انجینئر، تھنکر، فلاسفر سمجھتے ہیں۔ کانپور میں سپا ایجوکیشن سینٹر نامی ایک اسکول ہے، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب خاص کو بلایا، ہماری تقریر کر گئی، تو وہاں پر ایک ایسا شخص بھی آیا جس کو لوگ سری پرکاش جیسوال کہتے ہیں، اور اس کا جو بھی عہدہ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سیاسیات سے بہت کم تعلق رہا ہے۔ اس نے جزاک اللہ خیر، قاری صاحب نے بتایا وہ وزیر داخلہ ہے اس وقت ہندوستان کا، جزاک اللہ خیر۔ وہ وہاں پر حاضر ہوا اور اس مقام پر اس نے پوچھا کہ صفہ کے معنی کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ مولانا صاحب آپ صفہ ایجوکیشن سینٹر میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے کورسز نصاب کو پیش کیا ہے،
صفا کے ہمیں حوالہ دیجیے اپنے لیے بتائیے جوانی بالکل صفا کے معنی کیا ہے؟ وزیر داخلہ نے سوال کیا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یتیم خانہ کانپور کے امام قاری محمد کمال صاحب موجود تھے. انہوں نے اس واقعے کو بنگلور طلب کے مقابلے میں گئے، وہاں پیش کیا. بھوپال طلب کے مقابلے میں گئے، قاری محمد کمال صاحب بیانات پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، خود بھی مسابقت کرواتے ہیں، طلب کے مقابلے کرواتے ہیں. خاکسار کی تقریر حلیم ڈگری کالج جہاں مولانا عبدالکلام آزاد کی تقریر سن 1924 میں ہوئی تھی، سب سے پہلی مرتبہ سرزمین کانپور میں خاکسار کو مدعو فرمانے والے قاری محمد کمال صاحب ہیں اور شرفاء میں شمار ہوتا ہے. وہ موجود تھے، اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ عالم اسلام کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، عالم دین کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، عالم دین کی اپنی ایک شوکت ہوتی ہے. علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امت محمدیہ کے رہبر ہیں، علماء اسلام امت محمدیہ کے رہنما ہیں. علماء اسلام کا درجہ وہی ہے جو ایک بیٹے کے لیے باپ کا درجہ ہوتا ہے. علماء امت کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. علماء اگر نہیں ہوتے تو دین قائم نہ ہوتا. آقا نے فرمایا جو جو قیامت آتی جائے گی علماء اٹھتے جائیں گے، جو جو علماء اٹھتے جائیں گے وہ دین اٹھتا جائے گا. ہمارے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک شروع سے رہا، اس دور سے رہا جس دور میں حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے دلہا بھائی حضرت مولانا حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کبیر اشرف کا ایک جلسہ مملکت عربیہ میں ہوا تھا سن 1989 میں. ہم کم سن تھے. حامد الانصاری غازی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے سگے بہنوئی ہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد حقیقی ہیں حضرت مولانا حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ. ان کا علمی مرتبہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، سابق جمعیت علماء ہند جو صدر ہیں، ان حضرات نے حضرت حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ کی اصابت رائے پر مہر ضبط کی ہے. خاکسار کے ساتھ جلسہ ہوا. حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب جب تشریف لائے تھے خاکسار کے یہاں ہماری رہائش گاہ پر، ہم نے تذکرہ کیا تھا. حضرت مولانا حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ بہنوئی صاحب تشریف لائے تھے آپ کے وہاں پر، اور جہاد افغانستان کا تذکرہ انہوں نے اپنی زبان سے تنہائی میں انفرادی پرائیویٹ محفل میں مجھ سے کیا. 1919 کا جہاد افغانستان شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ ضعیف العمر انتہائی بالکل جھاڑ پھوس ہو رہے تھے، مگر چہرے کے اوپر اسلامی انوار و برکات کا سورج چمک رہا تھا. میں نے عرض کیا حضرت آپ ابھی بھی چلتے ہیں، ہندوستان سے سفر کر کے اس مقام پر آئے ہیں. تو انہوں نے شعر اپنا سنایا. مجھے یقین ہے یہ شعر نہ کسی اخبار نے شائع کیا نہ کسی مصنف نے شائع کیا ہے، میں نے ہندوستان میں آ کر کے دریافت بھی کیا ہے. مولانا محمد سالم قاسمی صاحب حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ کا تعارف علماء کرام ابھی سمجھ لیں گے. علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب حضرت مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حامد الانصاری غازی. علماء ہند کا شاندار ماضی ان کے بیٹے ہیں حامد الانصاری غازی. قاری محمد طیب صاحب کے سگے داماد ہیں حضرت حامد الانصاری غازی رحمت اللہ علیہ. جس وقت میں درس قرآن دیتا تھا قاری صاحب مملکت عربیہ میں، تو مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے سگے بھانجے طارق غازی جن کی عمر اس وقت 65 سال ہے، وہ آ کر کے بیٹھتے تھے. ان کا ایک سوال تھا، یہ بتا دیجئے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں تعمیری فرق کتنا ہے، یعنی بیت المقدس جس وقت بنا ہے کعبے کو بنے ہوئے اس وقت تک کتنے سال ہو چکے تھے اور کس پیغمبر کے زمانے میں بنا تھا. طارق غازی صاحب نے ایک تاریخی مثال پیش کی تھی. علامہ ابن خلدون کا حوالہ پیش کیا، علامہ ابن خلدون کا مقدمہ پیش کیا. میں نے عرض کیا یہ خالی 900 سال 850 سال پرانی تاریخ کی کتاب ہے. میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں مشکات المصابیح کے حوالے سے. شاہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کی مشکات شریف جس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے نام سے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح
شاہجہاں کے زمانے میں لکھی تھی. میں نے عرض کیا مشکات شریف میں ہم نے پڑھا ہے ترمذی شریف کے حوالے سے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد، یہ مملکت عربیہ کی بات ہے، مولانا محمد صالح قاسمی صاحب کے لائق فائق عالم و فاضل مصنف و ادیب، اور جرمنی کے اندر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ماشاءاللہ. اہل علم کا وہ خانوادہ علی ہے. ان کے اس سوال کے جواب میں میں نے عرض کیا، انہوں نے ابن خلدون کو پیش کیا. دیکھیں یہی سے رفاقت ہماری ان کی پیدا ہوئی تھی. علم ذریعہ ہے محبتوں کا، علم ذریعہ ہے رشتے داریوں کا، علم ذریعہ ہے قربتوں کا، علم ہی ذریعہ بنتا ہے آپس کے اختلاف کو مٹانے کے لیے، علم ذریعہ ہے اتحاد کو عام کرنے کے لیے، علم ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی نماز، اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یاد نہیں ہے تو آپ کیا پڑھ دیں گے؟ کیا التحیات کے مقام پر کوئی غزل پڑھ دیں گے، کوئی نظم پڑھ دیں گے؟ نہیں. چاہے زندگی کی آخری سانس میں آپ کو التحیات یاد کرنی پڑے، آپ کی نماز اس وقت تک کے کامل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ رسول پاک کے وہ الفاظ جو معراج کی رات میں عرش معلیٰ کے قریب میں رب ذوالجلال سے کلام کرتے ہوئے التحیات کے الفاظ نکلے تھے، جب تک وہ التحیات کے الفاظ نہیں دہرائیں گے اس وقت تک کہ آپ کی فرض نماز کامل نہیں ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر. کیا جانتی ہیں میری ماں بہنیں سیرت رسول کے بارے میں؟ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں میری ماں میری بہنیں، جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں میری ماں بہنیں، جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن مقدس، وہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن مقدس کے 3,21,180 حروف نازل فرما دیے. میری ماں بہنیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھ رہی ہیں. وہ کیا جانتی ہیں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں؟ اب یہ تجزیہ آیا مصر کے صدر مقام قاہرہ سے، بامبے کے البلاغ نے اس کو شائع کیا ہے، اس پر تجزیہ آیا ہے. ہندوستان کے مرد سیرت رسول سے واقفیت صرف 2.5% رکھتے ہیں. یہ علماء مصر کا تجزیہ ہے. رونے کا مقام ہندوستان کے 42 کروڑ مسلمان، ہندوستان کے 7,200 ریلوے اسٹیشن والے ہندوستان میں 42 کروڑ مسلمان، جہاں سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن الحکم رضی اللہ عنہ نام کے مشہور صحابی کو لشکر اسلام دے کر ہندوستان میں چراغ اسلام روشن کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو کوئی یہ سب نہ کہا کرے کوئی محمد بن قاسم کے زمانے سے اسلام آیا. محمد بن قاسم کا زمانہ ان کے 80 سال کے بعد کا زمانہ ہے. ہم جہاں سے اسلام دکھا رہے ہیں وہ زمانہ ہے دور فاروقی کا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت، جن کا زمانہ 10 سال 5 مہینے 14 دن تک کے جن کی خلافت. دوسری روایت 10 سال 6 مہینے 5 دن تک کے جنہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے. اور اپنے دور خلافت میں عمر فاروق اعظم رسول پاک کے چہیتے سفر، رسول پاک کے چہیتے صحابی، رسول پاک کے خدمت گزار عمر، رسول پاک کے وفادار غلام عمر، رسول پاک کو اپنی جوان بیٹی حفصہ بیاہ دینے والے عمر فاروق اعظم جب رسول پاک کے صدقے میں رسول پاک کی باقاعدہ طور خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے مسند خلافت کے جلوہ افروز ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال جب 23 اگست سن 634 عیسوی میں ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2 سال 3 مہینے 9 دن تک کے زندہ و حیات رہے. ابو بکر صدیق اکبر عراق تک اسلام آ چکا تھا، ادھر یمن تک اسلامی لشکر پہنچ چکا تھا. اس کے آگے کا سلسلہ بڑھانے کے لیے رب ذوالجلال نے قاطع الکفار جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلافت کی کرسی پہ جلوہ افروز فرمایا. اور اس عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تقریباً 10 سال 6 مہینے 5 دن میں 22,51,030 مربع میل کے علاقے میں اسلامی لشکر پہنچا دیا. سبحان اللہ. 22 سال 5 مہینے 22,51,030 مربع میل کا علاقہ. ہندوستان کا رقبہ کم ہے، جتنا بڑا جو ہندوستان ہے اس سے دگنا کر دیجیے آپ. ہندوستان کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں 22 لاکھ
51,030 مربع میل کے علاقے کی عمر فاروق اعظم نے اکیلے اپنی فاروقیت کی برکت سے، اپنی صحابیت کے شرف سے، اپنی قرابت جو مکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قرابت تھی، اس قرابت کی برکت سے یہ مسجدوں کے مینار عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے. یہ رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح کی جماعت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے. میری ماں بہنوں کے اوپر پردہ ہے تو عمر فاروق اعظم کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے یہاں محکمہ پولیس قائم ہے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے محکمہ پولیس قائم ہے، تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمتوں کا ثمرہ ہے. اگر ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر شراب پینے والے کو 80 کوڑے مار مار کر، شراب جیسی گندی چیز، شیطان کا پیشاب شراب ہے، آقا نے فرما دیا جس نے ایک مرتبہ شراب پی لی اس کا ایمان مشتبہ ہو گیا. اور جب شراب پی رہا تھا اسی وقت غیب سے ایک فرشتہ آیا تھا. شراب پینے سے پہلے اس فرشتے نے اس مسلمان کے حلق میں ہاتھ دے کر ایمان گھسیٹ لیا تھا. یعنی جب کوئی مسلمان جب شراب پیتا ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں رہے گا. اللہ اپنے کلمے اپنے ایمان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کو برداشت نہیں ہے ایک مسلمان کلمے کی حالت میں شراب پیے، اس لیے فرشتہ مقرر کر دیا ہے. اے میرے چہیتے فرشتے، اے میرے ملک، اے جبریل کے مقلد فرشتے، اے کعبے کا طواف کرنے والے فرشتے، جا کر فلاں مسلمان شراب پینے کی تیاری کر رہا ہے، جیسے ہی وہ شراب کا گندا گھوٹ حلق میں اتارے اس سے پہلے ہی اپنا ہاتھ اس کے حلق میں دے کر میرے کلمہ طیبہ کو نکال لینا. معلوم یہ ہوا شراب پینے سے پہلے کلمہ چھین لیا جاتا ہے، اسلام نکل جاتا ہے. کبیرہ شرط جھوٹا ہے، ابن ماجہ کی روایت. ہم اور آپ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں. نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، سچ ہی سچ ہے. ما ينطق عن الهوى، رسول پاک تو کچھ بھی نہیں کہتے اپنے پاس سے. اگر رسول پاک نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی چہیتے صحابی، چہیتے شاگرد اور اپنے سگے قوم، اپنی خودی ذات بہن کے بیٹے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اگر اپنی بیٹی رقیہ کی شادی کر دی تو یہ فیصلہ رسول نہیں تھا، یہ فیصلہ ربی تھا. کیونکہ نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کا قانون الہی ہے، نبی کا فرمان اللہ ہے. 27ویں سپارے کی آیت شریفہ خود گواہی دیتی ہے. ما ينطق عن الهوى، ارے یہ نبی اپنے پاس سے بول نہیں سکتے. ہم اور آپ کو لفاظ ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جیسا سمجھ میں آیا فتویٰ دے دیا. کبھی اپنے شرائط کا لحاظ رکھ کر، کبھی اپنے ادارے کا لحاظ رکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کر کے بھی مسکرا نہیں سکتے تھے. ما ينطق، یہ بول نہیں سکتے رسول میری اجازت کے بغیر. ما ينطق کا ترجمہ صحیح انداز میں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ہو ہی نہیں پاتا. اس لیے ہر مترجم نے اس ترجمے کے بعد واللہ اعلم بالصواب کے الفاظ استعمال کیے ہیں. حتیٰ کہ عربی مفسر ابن کثیر نے بھی کہہ دیا کہ صحیح ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ما ينطق، نبی کلام نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. ما ينطق، نبی بول نہیں سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. ما ينطق، نبی کلام اور نبی گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں وحی الہی کے بغیر. ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. جب بول اللہ کی طرف سے آتا ہے تب بولتے ہیں نبی. اب یہاں یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے. اختیارات کی جتنی باتیں ہیں، ما ينطق، نبی کلام نہیں کر سکتے اپنے پاس سے. عن الہوى، اپنے دل سے، اپنے خیالات سے، اپنی سوچ سے. ان ہوا الا وحی یوحی، دو مقام پر وحی کے لفظ استعمال ہے. نبی کا فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے شادی کر دی رقیہ کی، رسول پاک کی چہیتی بیٹی رقیہ. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا. رقیہ رضی اللہ عنہ کا چیچک کے مرض میں انتقال ہو گیا 2 ہجری میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات شریفہ کی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ میدان بدر میں کر رہے تھے. 313 صحابہ کرام کا مختصر سا وہ گروہ جس کو لشکر نہیں کہا جا سکتا. لشکر کی ایک باریک بات سماعت فرمائیے. لشکر اس قافلے کو، اس گروہ کو بولتے ہیں جس میں کم از کم 900 سپاہی. 900 سپاہی جس جماعت میں ہوں گے اس کو لشکر بولتے ہیں.
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت نکلی تھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر 70 میل کے فاصلے پر میدان بدر پہنچ رہی ہے. صحابہ کرام کے گال پچکے ہیں غربت کی وجہ سے، پیٹ دھسے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، مونج کی چپلیں پہن کر رسول پاک کے غلام جانثار وہ صحابہ جن کی شان میں رب الجلال نے اولئک هم المفلحون کے الفاظ پاک سے ان کے سر پاک پر اپنی رضامندی کا صحرا باندھ دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جن کی شان میں رب الجلال نے اولئک هم الفائزون فرما دیا، جن کی شان میں رب الجلال نے اولئک هم الراشدون فرما دیا، اور یہ تک فرما دیا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، خبردار خبردار میرے صحابہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے اپنے رسول کے صحابہ کے دلوں میں توجہ رب الجلال 26 سپارے میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ 26 سپارے میں فرما رہا ہے میں نے اپنے رسول کے جانثار صحابہ کے دل میں ایمان کو سجا دیا ہے. جب رب الجلال نے سجا دیا تو کون بدبخت صحابہ کرام کو اسلام سے غافل قرار دے سکتا ہے؟ رب الجلال ہے سجانے والا، جبریل امین نے نہیں سجایا کیونکہ جبریل امین مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں، جبریل پیدا کیے گئے ہیں، کسی جنات نے نہیں سجایا، رب الجلال نے سجایا ہے. صحابہ کے سینوں میں ایمان کو سجایا ہے رب الجلال نے. پیغمبر سے نہیں سجوایا کیونکہ پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے اور پیغمبر کی رحلت ہوتی ہے، پیغمبر کی پیدائش ہوتی ہے اور پیغمبر کی وفات ہوتی ہے. پیغمبر مخلوق ہے اللہ کی. اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر ذمہ لیا کہ میں نے اے رسول یہ جو آپ کے اطراف میں رہنے والے، یہ غلاموں کی طرح پھرنے والے اور ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے اور یہ اس انتظار میں رہنے والے کہ آقا کب کیا مجھ سے مانگ لیں اور میں اپنے رسول کو پورے طور پر وہ کچھ عطا کر دوں جس سے میرا رب الجلال راضی ہو جائے. یہ رسول ایسے ہیں اے رسول یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے سینوں میں ہم نے ایمان کو سجا دیا. وَزَيَّنَهُ، پھر دیکھیں ترجمہ اٹک گیا، وَزَيَّنَهُ زینت بخش دی سینے کو ایمان سے، وَزَيَّنَهُ روشنی بخش دی ہم نے سینے کو ایمان کی روشنی سے، جلا بخش دی میں نے اپنی محبتوں کی، ایمان کی محبتیں ان کے قلب و دماغ میں جاگزی فرما دی. محبت الہی اور آپ کی محبت کو نقش ذہن کر چکا ہوں، کبھی کوئی ان پر شک نہ کرے. یہ اللہ کا فرمان، اللہ کا فتویٰ، اللہ کا ارشاد، اللہ کا قول، اللہ کا بیان، اللہ کا قرآن. کبیر اشرف کی کوئی بات نہیں، قاری صاحب کا کوئی جملہ نہیں، مولوی صاحب کی کوئی بات نہیں، عالم دین کی کوئی بات نہیں، مفتی صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق تو کچھ کہا نہیں، فاروق اعظم کا یہ اپنا تو بیان ہے نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول پاک کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان، رسول پاک کے خدمت گزار عثمان، رسول پاک کے دلارے عثمان، رسول پاک کے پیارے عثمان، جن کی شہادت کو امت محمدیہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بلائے گئے ہیں. 10 محرم کو جناب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بچے کو یاد ہے، مگر کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 26 سال پہلے رسول پاک کی 2 بیٹیوں کا شوہر، رسول پاک کا دلارا عثمان مدینہ منورہ میں 18 دن کی بھوک کی شدت میں مار دیا گیا تھا. ان کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ ایک سیمینار نہیں ہوتا ہے، بقرعید کی 18 تاریخ کو ایک سیمینار نہیں ہوتا ہے جو شہادت عثمانی کے نام سے کر دیا جائے، لیکن شہادت حسین پر ہزاروں سیمینار ہوتے ہیں، ہزاروں شہادت نامے ہوتے ہیں، ہزاروں اجلاس ہوتے ہیں، ہزاروں جلسے سیرت النبی ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں حسین اور عثمان ہیں کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے داماد ہیں. عثمان غنی داماد ہیں، حسین نواسے ہیں. توجہ فرمائیے، اکابرین اسلام میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 1915 میں جدہ میں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل یورپ بھیج دیے گئے تھے. مملکت ہندوستان کو آزاد کرانے کے جرم میں وقت کے تمام ظالم چٹ پسند انگریزوں نے ان کے خلاف غداری کر کے ان کو پورے طور پر امریکہ اور شریک مکہ کے ذریعے سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل بھیج دیا تھا. وہاں جیل میں قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیا تھا. آج بھی فہد حکومت مملکت عربیہ میں حج کے
موقع پر تقریباً ہر سال شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں کیا تھا، آج بھی تمام 24 لاکھ فرزندان توحید حج بیت اللہ کرنے کے لیے جانے والے مسلمانوں کو فہد حکومت تقسیم کرتی ہے، جو ترجمہ تقسیم کرتی ہے وہ ترجمہ وہی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا ہوتا ہے، جس کو انہوں نے سیاہ جیل خانے میں بیٹھ کر کے لکھا۔ آج بھی آپ کے گھر میں جو ترجمہ تفسیر عثمانی کے نام پر ہے، ہر سورت کے آخر میں آپ اسیر مالٹا لفظ پڑھیں گے۔ اسیر مالٹا کا مطلب مالٹا کا قیدی اپنے کو لکھتے تھے، اسیر مالٹا عربی میں ٹے نہیں ہوتا، مالٹا کہا، مالٹا کو مالٹا کہا۔ مالٹا یورپ کے علاقے میں اس وقت پڑتا ہے، یورپ کا ناجائز قبضہ ہے، جس طریقے سے بیت المقدس پر ظالم یہودیوں کا ناپاک قبضہ ہے، جس طریقے سے بابری مسجد جو 421 سال تک کے اللہ تعالیٰ کی نمازوں کو قائم کرتی رہی، وہ بابری مسجد جہاں پر اذانیں ہوتی رہی، وہ بابری مسجد جہاں 421 سال تک تقریباً صدائے توحید بلند ہوتی رہی، امام نماز پڑھاتا رہا، مؤذن تکبیر کہتا رہا، امام خطبہ دیتا رہا، مؤذن اقامت کرتا رہا۔ 421 سالوں میں مسلمانوں نے جس طریقے سے ایودھیا کے اندر 7,68,325 وقت کی نمازیں پڑھی تھیں، بعد میں 42 کروڑ مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا۔ 7,68,325 وقت کی نمازوں کا کیا حشر بنے گا اگر رب ذوالجلال نے میدان محشر میں ہندوستان کے 42 کروڑ مسلمانوں سے سوال کر لیا کہ تم نے مسجد ایوبی کو آباد رکھا تھا، تم نے جامع مسجد دلی کو آباد رکھا تھا، تم نے جامع مسجد بنارس کو آباد رکھا تھا، تم نے مسجد چھنگا شاہ کو آباد رکھا تھا، تم نے مسجد خان علی خان کو آباد کر رکھا تھا، تم نے ہندوستان کے تقریباً 27.5 لاکھ مسجدوں کو آباد رکھا، اور جس مسجد میں تقریباً 421 سال میں 5 وقت کی نماز کے حساب سے ایک دن میں 5 وقت کی نماز، ایک سال میں 1825 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک سال میں 1825 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں، قاری صاحب نے اس سے پہلے ایک جلسہ کیا تھا، بہت ساری بچیاں اس میں حافظہ ہوئی تھیں، بہت ساری بچیاں اس میں عالمہ ہوئی تھیں، مولانا عبدالغنی فاروقی صاحب بھی تھے، خاکسار کو مدعو فرمایا تھا، اور اس کے بعد میں اس مقام پر اس بات کا میں تذکرہ وہاں کر چکا ہوں، اور ہر جلسے میں مسلمانوں کو بتاتا ہوں اور مولوی صاحبان کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن مجید کا ایک قرض ہے آپ کے اوپر، لعلکم تعقلون کا قرض ہے ہمارے عالموں پر، تعلمون اور یعلمون کا قرض ہے ہمارے علماء پر، ہمارے مولویوں پر قرض ہے، وہ قرآن جو بار بار اپنے آپ کو خود کہتا ہے، تعلمون تعقلون تفقهون تدبرون، تم مجھ کو سمجھو تو میرے اندر غور تو کرو، تم مجھ کو سمجھو تو مجھ پر تدبر تو کرو، مجھ پر تفکر تو کرو، تعقلون باپ کی وصیت بندہ بھلا نہیں پاتا، رب ذوالجلال نے اس قرآن کو وصیت کا نام دیا، قرآن مجید میں 86,700 الفاظ میں 86,700 الفاظ میں چوتھے سپارے میں آئیے اللہ نے اس قرآن کو وصیت فرمایا، یوصیکم اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے نام کی اولادکم، تمہارے بیٹوں کے نام۔ ہم نے خالی وہاں وصیت زمین و جائیداد کی سمجھی، رب ذوالجلال وصیت فرما رہا ہے۔ تقریباً 1425 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی، اور آج 1436 سال ہو چکے ہیں اللہ کو قرآن کو وصیت کا نام دیے ہوئے۔ ہم نے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو وصیت سمجھا، ہم نے کبھی یہ سوچا لاؤ دیکھیں اللہ کی وصیت میں کیا کیا ہے، اللہ نے ہمارے نام سے کیا وصیت کی۔ میرے دادا وصیت کرتے ہیں تو ہمیں کمرے دے کے جاتے ہیں، ہمیں پورے طور پہ چولہا چکی دے کے جاتے ہیں، ہمیں پورے طور پہ گھڑا اور دیگ دے کے جاتے ہیں، ہمیں عمارت دے کے جاتے ہیں، ہمیں لوٹا بدری دے کے جاتے ہیں، ہمیں گھر کا ساز و سامان دے کے جاتے ہیں، مگر رب کریم رب ذوالجلال احکم الحاکمین ارحم الراحمین، وہ رب ذوالجلال جو دو رات میں یعنی 2 دن میں 7 آسمان 7 زمین کو پیدا کر دے، اس رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو وصیت میں کیا دیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ یہ مذاق بنایا جا رہا ہے قرآن مقدس کا، رمضان المبارک آئے پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید، جمعہ آیا تو ساری جمعے کی پابندی کر لی ہم نے نمازوں میں، 34 وقت کی نمازوں کو قتل کرنے والا آج کا مسلمان اللہ کی رحمتوں کی امید لیے بیٹھا ہوا، 34 وقت کی نمازیں قضا کرنے والا، ایک وقت کی نماز پر تو جناب علی کی روح پھرا اٹھی تھی، اذان ہو رہی تھی، بلال نے فرمایا حی علی الصلاۃ، چل اٹھ اے علی، اٹھیے نہیں آتا عربی میں تو آتا ہے آپ نہیں آتا، یہ آپ 1751 سے آپ چلائے، سراج الدین خان آرزو نے 1751 میں پہلی مرتبہ اردو لغت کو مرتب کیا تھا، 1751 یعنی 200 سال پہلے کی۔ عربی میں انتا کا مطلب تو، واحد مذکر مخاطب، عربی قواعد سے واقف رکھنے والے انتا انتما انتم ہوا ہوں جانتے ہیں، قواعد گرامر گردان وغیرہ۔ اٹھ اے علی چل،
الصلاۃ، اٹھ اے علی، قم فصلی، اٹھ بس قائم کر نماز. توجہ، الفاظ بہت فصاحت و بلاغت کا مجموعہ، ذکر الہی میں غرق کر دینے والے یہ الفاظ. ابو ہریرہ خالی آگے کہنے لگے یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے، کوئی نسخہ تجویز کر دیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 2.25 لاکھ صحابہ کرام میں پہلے اور آخری ایسے صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ رسول پاک کی حدیثیں مروی ہیں، 5374 حدیثیں. پہلے آپ کا نام عبد الشمس تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پرانا نام عبد الشمس تھا. ہم نے بارہا کہا کہ پرانے لکھنؤ میں اجلاس ہوتے ہیں، انجمنیں آتی ہیں، کلام سناتی ہیں، مدح صحابہ، مقبض صحابہ پڑھا جاتا ہے. عظیم الشان دینی فیض ہونا چاہیے ان انجمنوں کا، عظیم الشان دینی فیض ہو جانا چاہیے لکھنؤ میں، انقلاب برپا ہو جانا چاہیے. منقبت صحابہ کے نام پر ہر طرف اہل سنت والجماعت کی روشنی کو رب ذوالجلال اب تک عام کر چکا ہوتا اگر خلوص اللہیت کی بنیاد پر ہم نے ان تمام مدح صحابہ کی انجمنوں کو منظم انداز میں، متحرکانہ انداز میں ہم نے ان انجمنوں کو جو کلام سناتی ہیں ان کی ذہنی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہوتی تو اب تک کے اسلام کی ایک منظم طاقت سرزمین ہندوستانی میں بن چکی ہوتی. ذرا بلائیے کسی انجمن کو اور پوچھئے اس سے کتنے سال سے؟ جی 25 سال سے انجمن پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو رسمہ کوئی بات اچھی لگتی نہیں، رسمی طور پر کوئی بات نہیں پسند کرتا ہے. اس سے پوچھئے کہ 2.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، 50 صحابہ کرام کے نام بتائیں. 2.25 لاکھ صحابہ. سوال میرا کیا ہے؟ 2.25 لاکھ میں سے 2.25 لاکھ میں سے خالی 50 صحابہ کرام، کوئی اوسط بھی تو نہیں بنی. کتنے صحابہ؟ کیوں؟ آپ مدح صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ اہل صحابہ ہیں، آپ اصحاب رسول کے غلام ہیں، آپ صحابہ کا تذکرہ رات و دن کر رہے ہیں، آپ جگہ جگہ جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکار صحابہ کی دلیری اور جانبازی کے قرآنی واقعات کو عام کر رہے ہیں. آپ پر فرض اولی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 50 صحابہ کرام کے نام کو ورد زبان رکھیں. 50. What the position of this figure؟ کیا ہے 50 کی حیثیت 2.25 لاکھ؟ 2.25 لاکھ کے مجموعے میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام یاد ہے سب کو. انتقال کب ہوا ہمیں معلوم نہیں، پیدائش کب ہوئی ہمیں معلوم نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بعض حضرات پیش کرتے ہیں 13 رجب. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدائش کہاں ہے؟ کسی کو پتا تو کیوں نہیں معلوم کیا، کیوں نہیں پھیلایا اس کو، کیوں نہیں عام کیا؟ 10 محرم کو اتنا بیان کیا گیا، اتنا بیان کیا گیا مسجد کے ممبر پر، اسٹیج پر، ڈائس پر، کتابوں میں 10 محرم جناب حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، جناب حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، جناب حسین 10 محرم کو شہید ہوئے. اتنا بیان کیا گیا. بچہ ماں بہنیں، چھوٹی چھوٹی بچی، نوازیاں، پوتیاں، سب کو معلوم ہو گیا. نہ وہ مدرسے گئی، نہ اسکول گئی، مگر آپ کی بچیوں کو یہ ضرور معلوم ہو گیا جناب حسین 10 محرم کو شہید کیے گئے تھے. کیوں؟ بیان کیا گیا. ایران سے چلا تھا وہ پورے طور پہ ایک سازشی گروہ، عراق کے شہر کوفے سے جو گروہ چلا تھا، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ایک منظم سازش کے تحت. اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسا کہو، ایسا کہو، ایسا کہو، اور اتنی بار نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرو کہ بعض اہل سنت والجماعت وہ بھی شک کرنے لگے معاذ اللہ. اور دیکھیے انہوں نے جو بنیاد ڈالی تھی صفوی دور حکومت میں، 550 سال نہیں 750 سال پہلے صفوی دور حکومت نے جو بنیاد ڈالی تھی وہ بنیاد قائم ہو گئی. آج مسلمانوں کو خلفائے راشدین کا دعویٰ کرنے والے، اپنے کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، اپنے آپ کو غلام صحابہ کہنے والے، ہم مسلمانوں کو چاروں خلفائے راشدین میں سے کم 3 خلفائے راشدین ہمارے، یا چاروں خلفائے راشدین ان میں سے کسی ایک بھی خلیفہ راشد کی نہ تاریخ ولادت یاد ہے، نہ تاریخ شہادت یاد ہے، نہ تاریخ انتقال یاد ہے. ابھی مولانا قریش ندوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، راستے میں کار پہ سوال کیا، کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے آپ جب میری مسجد آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا انڈے والی گلی مسجد خواص؟ ہاں الحمدللہ.
اور برابر آپ کو یاد بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ. تو کافی اجلاس کے ساتھ ساتھ جو قدیم لکھنؤ میں قاری رضی الدین صدیقی صاحب خاکسار کو مستقل یہ موقع یہ شرف بخشتے رہتے ہیں. آپ حضرات یا جناب غزالوں چچا وغیرہ کبھی تاریخ ہوتی تو حاضر ہو جاتا ہوں. بہرحال میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا اس مسجد کے اندر مسجد خواص مولیگن میں چوراہے پر جو مسجد اس کے ٹھیک سامنے ٹیڑھی بازار سے اندر جو راستہ جاتا ہے انڈے والی مسجد میں چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ وفات اور تاریخ شہادت تھی عربی زبان میں. ہم نے وہاں جا کر انگریزی تاریخیں بھی ڈال دی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخ انتقال 22 جمادی الثانی وہاں پر موجود تھا سن 13 ہجری. ہم نے اس کے آگے ڈال دیا 23 اگست سن 634 عیسوی تاکہ جو مسلمان ہجری سن سے واقفیت نہیں رکھتا ہے جس کو نہیں معلوم کہ ہاں سفر کیا ہے ربیع الاول کیا ہے اور ربیع الثانی کسے بولتے ہیں شوال کا مہینہ کیا ہے ذی القعدہ کا مہینہ. آج تک میری ماں بہنیں محرم کے بعد چہلم ہی کہتی ہیں. چہلم محرم کے بعد چہلم ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات ہی کہتی ہیں. حالانکہ 12 وفات وہ لفظ ہے جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. حدیث رسول کھولیے کتب حدیث کا دفتر دیکھ ماریے اور کس ہر حدیثوں کا دفتر ہے. حدیث رسول کا ذخیرہ بڑا وسیع ذخیرہ ہے. کلام اللہ کے اندر دیکھ لیے کہیں 12 وفات کا لفظ نہیں ہے. ہاں آپ کو حدیث رسول میں ربیع الاول کا لفظ ضرور مل جائے گا. اس ربیع الاول کے لفظ کو چھیننے کے لیے دشمنوں نے اس کو ایسا چھینا کیونکہ ربیع الاول جب آپ کہتے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر تعریف ہوتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو نکلتا تھا. ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں, اول کے معنی پہلے کے ہوتے ہیں. ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار. ہمارے آقا 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ صبح سویرے 4:20 پر آج سے 2004 8 اگست کی کون سی تاریخ ہے آپ بتائیے؟ 28 اگست. آج سے ہمارے آقا 1478 سال پہلے 1478 سال اور تقریباً 4 مہینے اور اس کے ساتھ 3 دن جوڑ لیجیے آج کی تاریخ کے حساب سے. آج کی تاریخ کے کیونکہ آپ اہل سنت ہیں, آپ کے پاس ایک حساب ہونا چاہیے. آپ اہل صحابہ ہیں, ایک صحابی کا حوالہ ہونا چاہیے. کوئی پوچھ بیٹھے بتاؤ ابو موسیٰ اشعری کا زمانہ کیا, آپ بتا دیجیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 34 سال تک حیات رہے اور سن 44 ہجری میں انتقال ہو گیا. ارے بھائی آپ بتائیے, آپ اہل سنت ہیں, آپ اہل سنت ہیں, ذرا بتائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ آپ خلفائے راشدین پر بات نہ کیجیے, کہیے خلفائے راشدین تو ہمارے بدن کے اندر خون کے قطرے کے ساتھ ان کی محبتیں دوڑ رہی ہیں. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کا تذکرہ تک کوئی نہیں کرتا. حضرت ابو غبا اگر وزیر باغ میں پہلی مرتبہ رسول پاک کے ان صحابی کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر دیجیے سبحان اللہ کہہ کر کے, الحمدللہ پڑھ لیجیے اور اللہ اکبر کہہ لیجیے. یہ تیسرا کلمہ آپ نے پورا پڑھ لیا, اللہ کی تسبیح بیان کر لی سبحان اللہ کہہ کر, الحمدللہ کہہ کر آپ نے اللہ کی تحمید بیان کر دی اور اللہ اکبر کہہ دیجیے ذرا ایک مرتبہ. اللہ اکبر جو آپ نے کہہ دیا یہ آپ نے اللہ کی تکبیر بیان کر دی. یہی پورا مجموعہ حج میں ہے, یہی سارا مجموعہ. آپ بتائیے اگر پہلی مرتبہ حضرت ابو غبا رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا تو اہل سنت والجماعت کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام نہیں ہے. حضرت بس